بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج سوال صرف یہ نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر کیوں برس رہی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس سیاسی جنگ میں جیت کس کی ہو رہی ہے اور ہار کس کی. ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ معیشت سنور رہی ہے، ملک درست سمت میں جا رہا ہے اور اپوزیشن صرف انتشار کی سیاست کر رہی ہے. دوسری طرف اپوزیشن کا الزام ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتوں نے زندگی اجیرن بنا دی ہے، جبکہ حکومت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے صرف بیانات کی سیاست کر رہی ہے. آخر یہ سیاسی ماجرائی کہاں جا کر رکے گی؟ کیا مفاہمت کا کوئی راستہ نکلے گا یا آنے والے دنوں میں سیاست مزید تلخ اور تقسیم در تقسیم ہوتی چلے جائے گی؟ انہی تمام سوالات کا جواب تلاش کریں گے حقائق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈز یو کے سے نامور سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب مظہر باللہ صاحب. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک کر ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب محترم مظہر باللہ صاحب، آپ ابھی پچھلے ہی دنوں لندن اور پھر مانچسٹر میں آپ کی بڑی گہما گہمی بڑی مصروفیات تھیں، بہت ملاقاتیں تھیں. آج آپ ماشاءاللہ لیڈز پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں بھی آپ کی جو مصروفیات ہیں دن بدن بڑھ رہی ہیں. کیسا یہ جو سفر ہے آپ کا یو کے کا اور یہ وزٹ ہے، کیسا آپ کا جا رہا ہے؟ اور آپ نے جو یہ گزشتہ مانچسٹر بریڈ فورڈ میں آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، یہ کیسی رہی ہیں؟ بہت شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. گزارش یہ ہے کہ وزٹ بہت اچھا جا رہا ہے. یہاں جتنے پاکستانی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستانیوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے، بلکہ زیادہ پاکستانیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، دوسرے لوگوں سے تو کم ملا ہوں. گزشتہ رات بھی ہمارے ایک دوست ہیں رانا احسان، انہوں نے ڈنر دے رکھا تھا. اس میں آفتاب اقبال بھی تھے، پاکستان کے بڑے معروف اینکر اور کالم نگار، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انفوٹینمنٹ کے بانی ہیں. اور منصور افاق بھی تھے، پھر صابر رسا، پھر یہ ریچڈل ایک ٹاؤن ہے مانچسٹر کے پاس، وہاں میئر رہے ہیں پاکستانی ایک عاصم رشید. پھر ایک مانچسٹر میں میئر کا الیکشن لڑنے والے اسلم صاحب تھے. تو کافی لوگ تھے، کوئی 35-40 چنیدہ افراد تھے جس میں اچھا پھر آپ دیکھیے کہ وہ 2 بیوروکریٹ بھی آ گئے جپا برادران پاکستان سے. پھر اسی طرح یہ جو مخدوم طارق محمود الحسن جو ہیں یہ بھی تشریف لائے، یہ استحکام پارٹی کے اوورسیز کے انچارج. تو اچھی ایک گیدرنگ رہی، گپ شپ رہی. میں جو مختصراً آپ کو بیان کروں کہ یہاں جتنے لوگوں سے گپ شپ لگتی ہے یہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کے دلوں میں ہر وقت پاکستان دھڑکتا ہے اور ان کے لبوں پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں مسائل بہت ہیں، ہمارا ملک بہت اچھا ہے، کاش وہاں سسٹم ٹھیک ہو جائے. ان کو پاکستان کے سسٹم پہ اعتراض ہے. باقی یہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، پاکستان آنے کو بھی تیار ہیں. کو حل کرنے کے لیے انہوں نے 2 اداروں کو فعال کیا، ایک اوورسیز فاؤنڈیشن اور ایک اوورسیز جو ہے کمیشن. اس کے ان کو جو ہے وہاں سربراہ بھی جو ہے 2 بڑے اوورسیز ہی کو ہی بنایا گیا ہے. پاسپورٹ نیشنل جو وہاں کے ہیں برطانیہ کے، ان کو بنایا گیا. تو اس کے باوجود اوورسیز خوش نہیں ہیں، اوورسیز بڑی نالاں ہیں ان سے. تو ایک طرف فعالیت کے دعوے، ایک اوورسیز کی مشکلات دور کرنے کے دعوے، اور دوسری طرف یہ اوورسیز کی شکایت کا ازالہ نہ ہونے کا شکوہ اسی طرح برقرار ہے. نہیں، یہ جو 2 ادارے ہیں
ان سے شکوے نہیں ہیں لوگوں کے، ان سے چند لوگوں کے شکوے ہو سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے میں جو شکوہ جو سنا وہ پاکستان کا سسٹم ہے نا۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں، پاکستان میں کوئی قانون انصاف نہیں ہے، پاکستان میں ٹیکس مافیا ہے، پاکستان میں ہر طرف مافیا کا راج ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں، پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں۔ وہ یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو شوق ہے برطانیہ رہنے کا، ہم اپنے ملک میں جائیں، ہم مس کرتے ہیں پاکستان کو، ہم جانا چاہتے ہیں لاہور، کراچی، ملتان، حیدرآباد، سکھر، راول پنڈی، پشاور کو ہاٹ، بنو، کوئٹہ، چمن۔ وہ کہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں، انصاف نہیں ہے، ظلم کا نظام ہے، لٹیرا پروگرام ہے سارا، اور لوٹ مار لگی ہوئی ہے۔ تو ہم ایسے ملک میں کیسے رہ سکتے ہیں جہاں میرٹ نہ ہو، انصاف نہ ہو؟ تو یہ باتیں تو خیر ان کی درست ہے بڑی حد تک۔ پھر ان چیزوں کو کیا یہ ان کی آواز یا ان کی صدا آپ لوگوں کے ذریعے ان تک نہیں پہنچتی ہے؟ کیا وہ یہ سن نہیں رہے ہیں کہ اوورسیز کیا چاہتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ شاید صاحب میں اہل ریاست سے بھی زیادہ اہل سیاست کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، چونکہ اہل سیاست کی نالائکیوں کی وجہ ہی سے تو سارا گند پڑا۔ اہل سیاست کی نالائکیوں کے باعث ہی تو لوگوں کے حقوق غصب ہوئے۔ غصب ہونا حقوق کا اہل سیاست کی ناکامی کی دلیل ہے۔ قانون کی حکمرانی جو قائم نہیں ہو سکی وہ بھی اہل سیاست کی وجہ سے ہے، چونکہ قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ اب وہ قانون اس طرح کے بناتے ہیں کہ جو جس سے امیر طبقات نکل جاتے ہیں، غریب طبقات پھنس جاتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑی بات عملداری، قانون پر عملداری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک فیصلہ آباد سے کسی سیٹ کو ایف آئی اے نے روکا اور اس پر 12 ارب کی چوری کا الزام تھا بجلی کا، اور پھر اس کو سسٹم نے کہا کہ آپ جائیں آرام سے گھر جائیں، اپنی بیل شیل کرا لیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا غریب لوگوں کے لیے ایف آئی اے اس طرح کا سلوک کرتی ہے؟ کیا پاکستان کے ادارے غریب لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے اس واقعہ سے کہ غریب ہونا پاکستان میں جرم ہے، کیونکہ اگر آپ غریب ہوں گے تو ہر ایک آپ پہ حکمرانی جگائے گا، روب جمائے گا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں 2-3 واقعات۔ دیکھیے یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا 2-4 روز پہلے کہ چشتیاں بھاول نگر کا ایک نوجوان انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا میں ریڈی باندھ ہوں، کیا کروں؟ پیرا فورس والے آتے ہیں، میرا کانٹا توڑ جاتے ہیں، نیچے پھینکتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، 6,000 کا کانٹا آتا ہے، میں کدھر سے روزانہ کانٹا لوں؟ تو دیکھیے اس بیچارے کی وہ دیہڑی جو ہے وہ 500-700 ہوگی۔ اسی طرح یہ جو کوٹ رادا کشن ہے قصور میں، جس کو قصور میں تحصیل آپ کو شاید کوٹ رادا کشن، ویسے تو کوٹ رادا کشن آپ کو پتہ ہے مشہور ہے 2-3 حوالوں سے۔ ایک تو مدو بالا ادھر کی کوٹ رادا کشن کی تھی، اور شیخ رشید احمد بھی بنیادی طور پر کوٹ رادا کشن کی ہیں۔ یہ جو فرزند راول پنڈی ہے یہ بنیادی طور پر یہاں کی ہے۔ پھر خیر کوئی کھانے پینے کی چیزیں جیسے امرتسری، وہ گلاب جامن ہے وہ مشہور ہے، لیکن یہاں کا جو خبر ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے کہ کوٹ رادا کشن کا ایک آدمی ناصر علی جس کے 2 بچے اور بیوی، اس کا بل 41,000 آ جاتا ہے، وہ بل ادا نہیں کر پاتا
اور گلے میں رسا ڈالتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. یہ اہل سیاست کا قصور ہے. اہل سیاست نے اپنے پیٹ پال لیے، اہل سیاست نے آئی پی پیز کر کے اپنے بچوں کی تجوریاں بھر لی، لیکن غریبوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے شاہد صاحب، کسی معاشرے میں اگر ایک آدمی بھوکا سو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے حصے کی روٹی کوئی اور کھا گیا. پاکستان میں جتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں ان کے حصے کی روٹی یہ کھا جاتے ہیں. یہ چور لٹیرے ٹھگ 1985 سے پہلے دیکھیے ان کے کیا کاروبار تھے. کوئی تیل بیچتا تھا، کوئی کانجی بیچتا تھا، کوئی دیسی گھی بیچتا تھا، کوئی مرونڈا بیچتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. یہ کونسلر لیول کے لوگ ضیاء الحق کو لے آیا. اب یہ دیکھیں جھوٹ کس طرح بولتے ہیں. یہ اسحاق ڈار کا بیٹا جو پنجاب میں ابھی کوئی وزیر مشیر بنا ہوا ہے، اس کا کوئی انٹرویو کر رہا تھا لڑکا، تو اس کو کہتا ہے جی وہ آپ کے دادا کے حوالے سے سائیکلوں کا. اس نے کہا ہو دیکھو جھوٹ کس طرح بول رہا ہے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں سائیکل جو تھے میرے دادا کے پاس ڈیلرشپ تھی، اور جسٹ لائک جس طرح آج کل مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، اس طرح ہوتے تھے سائیکل. وہ بھائی ساری دنیا کو پتا ہے تیرے دادے کا چندن دین جو تھا. اور آج میں بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں شاید بریک کر رہا ہوں پہلی دفعہ، اس کے دادے نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی. اسحاق ڈار کے والد نے 2 شادیاں کر رکھی تھی. یہ چونا منڈی میں سائیکلوں کی پنچروں کی دکان تھی، پنچر لگاتا تھا یا پھر سائیکل دیتا تھا یہ آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے کرائے پہ. یہ اس کا کام تھا. وہ اب اس کا پوتا کیا فرما رہا ہے یار یہ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے کہ جی جس طرح مرسیڈیز ہے، جی جس طرح بی ایم ڈبلیو ہے، اس طرح سائیکل اس زمانے میں ہوتا تھا. اور اس کا شو روم تھا. اور اس کا شو روم. اچھا یہ جو اہل سیاست ہیں ان کی یہ اپوزیشن پہ الزام لگاتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے ان پہ الزام لگاتی ہے، اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے. اس میں جیت کس کی ہو رہی ہے اور ہار کس کی ہو رہی ہے مظہر برلاس صاحب؟ اچھا یہ جو جیت ہار ہے نا، اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سسٹم کی بات ہو رہی تھی. میں نے پرویز مشرف جب آئے تو پرویز مشرف کو میں نے مشورہ دیا. میں نے کہا اس ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہوں؟ کہہ رہا جی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا 50,000 بندے کی گردن اتار دو. وہ تو اچھلا. اس نے کہا یہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ آپ کس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کی طرح پھر میں نے کہا اچھا چلو ریٹ کٹ کر لو. تو میں نے 50,000 سے جمپ لگایا اور سیدھا 5,000 پہ آ گیا. میں نے کہا چلو 5,000. کہتے نہیں یہ بہت تعداد ہے یار، ادھر رولا مچ جائے گا. اور میں نے کہا 500 بندوں کی کر لو. نہیں کرتے تو یہ کلیل لے جاؤ. میں نے کہا یہ 50 بندوں کی کر دو. تو جب اس نے 50 بندوں کا بھی ریفیوز کیا کہ مشکل ہے، تو میں نے کہا پھر آپ سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں جب تک اشرافیہ کی گردنوں پہ تلوار نہیں چلے گی یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے سانپ پالے ہوئے ہیں ملکی خزانے سے کھلا کھلا کر، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب آ جائے جیت ہار. جو اس وقت کام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں عوام کی جیت ہو رہی ہے. آپ نے بڑی عجیب بات ہے کہ عوام کو بیچاری خودکشیاں کر رہی ہے، کسی کا کانٹا ٹوٹ رہا ہے، کسی کو پیلا فورس پکڑ رہی ہے، تاجروں کو رسوا کر رہی ہے، کسانوں کو
رسوا کر دیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کی جیت ہو رہی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی دلیل ہے. ہم سے زیادہ برے حالات عوام کے چائنا میں تھے. جب برے حالات ہوئے تو چائنی قوم کو پھر ہوش آیا، پھر ان کا مقدر بدلا. ہم سے کہیں سخت حالات ایران میں تھے، شہری آزادیاں نہ ہونے کے برابر تھی، اور پھر وقت نے پلٹا کھایا. ہمارے ہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پولیس کے سامنے عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. اور غربت کے خاتمے کے لیے جو انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کو اب 8 ارب پہ لے گئے ہیں، یا پتہ نہیں 800 ارب پہ لے گئے ہیں کس پر، مجھے تو یہ نہیں پتا. 800 ارب پہ میرا خیال. اس میں اس پروگرام کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے شروع کیا ایک پروگرام کی غربت کم ہوگی، تو غربت میں تو اضافہ ہو گیا. تو پچھلے 4 سالوں میں جو نظام ایکسپوز ہو رہا ہے نا، بے نقاب ہو رہا ہے، وہ عوام کی جیت ہوتی جا رہی ہے. اب یہ نظام کسی وقت بھی دڑام سے گرنے والا ہے اور عوامی راج آنے والا ہے. اچھا، اور جب عوامی راج آ یہ جائے گا، امید مظہر اللہ صاحب، آپ ہر پروگرام میں یہ امید کی کرن دکھاتے ہیں، لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ عوام کو پہلے ایران امریکہ کے جنگ کے ایشو کی طرف لگائی رکھا، پھر اس کے بعد جناب اس کو کشمیر کی طرف، وہ جو احتجاج تھا اس کی طرف لگا دیا. اب مولانا کو لانچ کر دیا ہے جو ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. عوام کو تو ان کے مسائل کی طرف، ان کی مشکلات کی طرف تو رجوع ہی کرنے نہیں دیا جاتا، ان کو سوچنے ہی نہیں دیا جاتا کہ ہم نے کوئی انقلاب بھی لانا ہے، ہم نے کوئی تبدیلی بھی لانی ہے، ہم نے کوئی جان بھی چھڑانی ہے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو ایران امریکہ جنگ کی طرف لگائے رکھا، پھر کشمیر کی طرف لگائے رکھا نا، مسئلہ حل تو نہیں ہوا. کیا ایران امریکہ جنگ رک گئی؟ نہیں رکی، پھیلی ہے. کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا. پہلے مسئلے حل نہیں ہوئے، نئے مسئلے آ جاتے. پانی کا مسئلہ آ گیا، اچھا بلوچستان میں کشیدگی بڑھ گئی، کرپشن بڑھ گئی. پاکستان میں بڑے بڑے اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے، اور مسائل بڑھ رہے ہیں. تو جب یہ مسئلے بہت سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مسئلے یعنی پانڈ بڑھ جاتی ہے. ایک مسئلہ نہیں رہتا. پھر یہ مسائل بن جاتے ہیں، مسائلستان ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ حل ہی کوئی نہیں ہوا، تو لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. جب بڑھیں گے، دیکھیے میں کسی بیس پہ یہ باتیں کر رہا ہوں شاہد صاحب. نیپال میں دیکھیں 20% یوتھ تھی، وہ انقلاب لے آئے. انہوں نے کیا انقلاب ہے؟ چور لٹیرے حکمرانوں کو بگایا. نیپال میں بھی تو اسی طرح تھے نا، یہ جس طرح ہمارے 2 خاندان بیٹھے ہوئے اور ان کے حوالی. شری لنکا میں 25% یوتھ تھی، انہوں نے بھی یہ کیا. بنگلہ دیش میں 30% یوتھ تھی، اور جولائی 2024 میں انہوں نے حسینہ واجد جیسی گلیز عورت کو پھینکا، بھاگنے پہ مجبور کیا، جس نے بنگلہ دیش کو انڈیا کی کالونی بنانے کی کوشش کی. اور حسینہ واجد اور اس کے ساتھیوں نے بنگلہ دیش سے $300 ارب لوٹا اور لوٹ کے باہر لے گئے. تو بیسیکلی یہ نوجوان جو نکلے اس خطے میں، وہ ملکی لوٹ مار کے خلاف نکلے، میرٹ کے لیے نکلے، ناانصافی کے خلاف نکلے. پاکستان میں یوتھ جو ہے 65% ہے. یہاں تو لیڈرشپ نہیں ہے نا. دیکھیے مولانا بھی جو ہے بانگے دول للکار رہے ہیں،
ادھر سے وکلاء نے بھی جو ہے احتجاج کی کال دے دی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اب ان 3-4 جو اور ادھر سے آزاد کشمیر والے بھی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ملبہ جو ہے اس میں کیا نئی یوتھ 65% والی نکل آئے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں کی طرف نکلے, ٹھیک ہے. یہ اور مسائل پہ نکلیں گے, یہ تاجر نکلیں گے, یہ کسان نکلیں گے, وکلا نکلیں گے, چونکہ یہ پچھلے 4 سال کمپرومائز کر کے گزارے گئے ہیں. ورنہ یہاں 65% یوتھ ہو, وہاں تو اس طرح کا کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. وکلا انہوں نے مینج کیے. اب میں ان وکیلوں کا نام نہیں لیتا جن کی وجہ سے یہ وکلا کی ساری تحریکیں مینج ہوئی, وہ پتہ ہی ہے سب کو کہ کون ہے 2 نام. اسی طرح کسانوں کا جو رڑی نکال دی انہوں نے. اچھا, جو سیاستدانوں نے کرنی تھی اپوزیشن نے, وہ سارے کمپرومائز تھے. قومی اسمبلی میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی, ہر اسمبلی میں کمپرومائز تھے. میڈیا سب سے زیادہ کمپرومائز, عدالتیں کمپرومائز. لیکن یہ نظام جاتے جاتے 200 صحافیوں کو لے کے جا رہا ہے, 40 ٹی وی چینلوں کو ڈبو رہا ہے, بہت سے ججوں کو ڈبو رہا ہے, 200 جج لگا لیں ان کو ڈبو رہا ہے, اور 200 سیاستدانوں کو بھی ڈبو رہا ہے. یہ سسٹم خالی جا نہیں رہا, بہت سے لوگوں کو بھاگ کے لے کے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مظہر اللہ صاحب یہ سسٹم جا رہا ہے, لوگوں کو بہا کے لے جا رہا ہے. اجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 سے معاملات طے ہو رہے ہیں. نہیں, اس سے معاملات کیا, وہ ڈیل تو وہ نہیں کرے گا, نہ وہ جھکے گا. ہاں, پاکستان کے نام پہ اس سے آپ کام لے سکتے ہیں. وہ سچا محب وطن پاکستانی ہے, دیانتدار ہے, پاکستانی ہے, بہادر ہے, دلیر ہے, نامور ہے. اس کی شہرت بڑی دور دور تک ہے. دنیا کے جس ملک میں بھی جاؤ لوگ کہتے ہیں, یہ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیں, وہاں تو کرکٹ بھی نہیں ہے, ناروے وغیرہ میں, تو وہ آپ کو گورے کیا کہتے ہیں, عمران خان کنٹری. تو باقی یہ اس کے مخالف جو ہے, ان کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں. تو دیکھیے عمران خان سے کے نام پہ اسی طرح عمران خان سے کام لے لیا جائے گا جس طرح کہ عبد القدیر خان کو دیوار سے لگا کے اور مین سٹریم سے نکال کے جو ہے کام لیا گیا تھا پاکستان کے نام پر, پاکستان کے وقار پر. کیا عمران خان کو بھی اسی طرح سیاست سے مائنس کیا جائے گا پاکستان کے نام پر؟ دیکھیے, ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے, عمران خان سائنسدان نہیں ہے. عمران خان کھلاڑی رہے, پھر سیاستدان, سوشل ورکر بنے, پھر سیاستدان بنے. لیکن وہ مظہر اللہ صاحب وہ یہاں کے سیاست, اچھا ایک بات صرف انکلوڈ کر دیں کہ یہاں کے سیاستدانوں کے لیے اور بین الاقوامی لوگوں کے لیے تھریٹ تو ہے. آپ میری بات تو سن لیں تو آپ کو جی بتائیے. گزارش یہ ہے کہ عمران خان جو ہے, دیکھیے وہ کھلاڑی رہا ہے نوجوانی میں, بچپن سے لے کر کرکٹ کھیلتا رہا, ہاکی بھی کھیلتا رہا پہلے, پھر کرکٹ کھیلتا رہا. وہ تو ہر روز میدان میں اترتا ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر قدیر کا تو یہ شعبہ نہیں تھا, تو یہ تو روزانہ کی بیس پر اترتا ہے دشمن کو زیر کرنے کے لیے. اور عمران خان وہ کھلاڑی ہے, وہ کہتا تھا میں ہارنے کے لیے اترتا ہی نہیں ہوں, میں جیت کے لیے میدان میں اترتا ہوں. ہاں, اس کو پاکستان کے نام پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار پاکستان کی بہتری ہے, آپ یہ چیزیں کریں. اس میں بھی وہ بے اصولی نہیں کرے گا, وہ ناانصافی کی بات نہیں کرے گا, وہ کرپشن کی بات نہیں کرے گا. مطلب یہ نہیں کرے گا کہ کرپشن جائز ہے, وہ کرپشن کی مخالفت کرے گا, وہ ناانصافی کی مخالفت کرے گا, وہ ظلم کی مخالفت کرے گا, وہ قانون کی بالادستی کی بات کرے گا.
ہاں پاکستان کے حق میں اس سے بات کروائی جا سکتی ہے. لیکن اس کی بہن کا جو دوسری بہن کا جو بیان آیا ہے وہ تو ریاست مخالف آ گیا جی. کون سا بیان؟ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مل ملا کے یہ جو مارکا ہوا تھا انڈیا پاکستان کا یہ ملی بھگت سے ہوا تھا. پتہ نہیں انہوں نے بیان دیا ہے نہیں دیا. وہ ایک انٹرویو دیا ہے کسی کو, اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیں شاہد صاحب ہمارے یہاں بہت سے انٹرویو بہت سی باتیں لوگ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو پورا انٹرویو سنا جائے, پوری بات سنی جائے. میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں, میں ویسی بات کرتا ہی نہیں جو میرا دل گواہی نہ دے. عمران خان اور اس کا خاندان پاکستان کا محب وطن خاندان ہے, وہ پاکستان سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور باقی دو سوچ سکتے ہیں, ہو سکتا کرتے بھی ہوں. وہ اسد اللہ کا آپ نے دیکھا نہیں ٹویٹ کہ اوسلو میں کس طرح کون ملنے گیا جدال سے, اور راہ کے بندوں سے کون ملتا ہے. میں نے تو جنرل رحیل شریف کو اس وقت بتایا تھا جب وہ آرمی چیف سے, یار میں نے کہا یہ بندہ فلانا فلانا سیاستدان یہ انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں, ایسے تو نہیں آ جاتے آپ کی شادیوں پہ. وہ ایک پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے تقریر کر رہا تھا, اس نے کہا آپ جو ایم پی اے ڈھونلی کے ان کو تو شریف فیملی اپنی شادیوں پہ نہیں بلاتی, لیکن مودی جی کو بلا لیا جاتا ہے. تو یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. میں نہیں اس کو مانتا کہ عمران خان یا اس کی کوئی بہن پاکستان کے خلاف بات کرے, نہیں بالکل نہیں. ہاں کسی انفرادی شخصیت کے خلاف بات ہو سکتی ہے, وہ میں بھی کرتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ بھی کرتے ہیں, اور لوگ بھی کرتے ہیں. اچھا مظہر اللہ صاحب پاکستان کا انٹرویو آپ نے بتایا جو اس نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے. اچھا یہ آپ کی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, لیکن اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اگر 804 کو آپ کوئی چیز بنوا نہیں سکتے لیکن مجبور تو کر سکتے ہیں. ایک طرف ان کی بہنوں پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, انہیں سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسری طرف مخدوم جوید ہاشمی صاحب پر بھی کیس بنا دیا گیا ہے بجلی چوری کا. جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کے اوپر کیس بن رہے ہیں اور ان کو جو ہے ڈالے میں ڈال کر اڈیالہ لجایا جا رہا ہے. جناب اس میں وہ کیا مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. میرے دوست ہیں جوید ہاشمی صاحب, بڑے پرانے دوست ہیں میری, ان کی رفاقت بڑے عرصے سے ہے. جوید ہاشمی کے ساتھ جو مرضی کر لیں وہ نہیں ڈرے گا. اور عمران خان تو بہادروں کا پیر ہے یار, وہ تو بالکل ہی نہیں ڈرے گا. یہ حرکتیں حربے نواز شریف اور زرداری کی طرف استعمال کرے. یہ پرانی کتاب کھولی ہوئی ہے ہماری انتظامی لوگوں نے. او بھائی اب سکرپٹ بدل دو, یہ ڈرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ. وہ اور لوگ تھے جو ڈر کے سمجھوتے کر کے ملک سے بھاگ جاتے تھے. نہیں, عمران خان صاحب یہ سیاسی ریاستی ماجرائی یوں ہی جاری رہے گی. آخری سوال کہ کوئی مفاہمت کا راستہ بھی نکلے گا؟ اگلے 2 مہینے بہت اہم ہے. پاکستان میں سسٹم بدلنے جا رہا ہے. میں جو سسٹم کی شروع سے بات کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں نظام ہی تبدیل ہو جائے گا. یہ چور چیتے نہیں رہیں گے. آ رہا ہے تو کون آ رہا ہے مظہر اللہ صاحب نیا سسٹم لے کے؟ ابھی پاکستان کا درد رکھنے والے موجود ہیں, آ جائیں گے. آپ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچھے لوگوں کو آتا دیکھ رہے ہیں, عمران خان کو آتا دیکھ رہے ہیں, کس کو آتا دیکھ رہے ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں کہتا ہوں اچھے لوگ آ جائیں گے, محب الوطن آ جائیں گے. بالکل محب وطن آئیں گے, اور جن کو پاکستان کا درد ہوگا, جو پاکستان میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان میں جو پاکستان کو
ایک کامیاب ملک دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے، ان میں یہ چور چکے نہیں، ان میں محسن یہ چور چکے بات جائیں گے. ان میں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے اور محسن نقوی بھی آ سکتے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے. نہیں تو کیا آپ صدارتی نظام آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2 مہینے ہیں، 2-2.5 مہینے ہیں بھائی، اس ٹھیک میں ہے جی. پاکستان کا نام بدلنے والا چلیں ہے. چلیں، اللہ یہ تعالیٰ. سسٹم جا رہا ہے، یہ گر رہا ہے، یہ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا نظام گر رہا ہے، یہ ناانصافی کا نظام گر رہا ہے، یہ ظلم کا نظام گر رہا ہے، نیا نظام آ رہا ہے. نظام گر رہا ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو گر رہے ہیں، یہ کیا ان کا احتساب ہوگا یا ملک سے بھاگ جائیں گے، انہیں راستہ دے دیا جائے گا؟ ان کو پیس کے رکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے چھتری فراہم کی ہوئی ہے انہوں نے پیسنا، ان کو پیس کے رکھ دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی مظہر اللہ صاحب. ناظرین، آج کی گفتگو سے ایک بات تو واضح ہے کہ سیاسی اختلاف جمہوریت کا حسن ضرور ہے، لیکن جب اختلاف صرف الزام تراشی، سخت بیانات اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے تک محدود ہو جائیں تو سب سے زیادہ نقصان عوام اور ریاست کو اٹھانا پڑتا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کارکردگی سے عوام کا اعتماد جیتے، جبکہ اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ مؤثر احتساب کے ساتھ تعمیری تجاویز بھی پیش کرے. اگر دونوں فریق صرف سیاسی محاذ آرائی میں مصروف رہیں گے تو بنیادی مسائل پس منظر میں چلے جائیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاست میں تلخی کی بجائے برداشت، تصادم کی بجائے مکالمہ اور ذاتی حملوں کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دی جائے. آخر کار عوام اپنے نمائندوں سے نعروں سے زیادہ عملی نتائج کی توقع رکھتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے